نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، پچھلے ہفتے سے آپ کے سامنے علوم قرآن میں تفسیر کے تعلق سے بات شروع کی گئی تھی، تفسیر کی جو تاریخ ہے اس کے تعلق سے، اور بات یہ شروع کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر اور کس انداز میں تھی اور تفسیر کے تعلق سے کیا چیزیں تھیں اس زمانے میں، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ اور یہ مسئلہ آیا تھا کہ قرآن کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن سے کی جائے، اس کے بعد قرآن کی وہ تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ جو تفسیر قرآن میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو تفسیر حدیث میں ہے وہ بھی تفسیر وحی کی روشنی میں ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے قرآن کی تفسیر کرنا۔ اس کے بعد بات یہ آپ کے سامنے آئی کہ صحابہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس کے تعلق سے، اور صحابہ کے اس سلسلے میں جو مراتب ہیں اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ بات کو اب آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اسی چیز سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر کیا کرتے تھے، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہ تھی، اور بات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورہ نحل کی آیت پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے بتائیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو بیان کریں۔ اب اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی قرآن کی تفسیر بیان کرنا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے یا قرآن کے بعض حصے کی تفسیر بیان کی؟ سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے؟ پورے قرآن کی، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک جو پورا قرآن ہے، پورے قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یا پورے قرآن کی تفسیر آپ نے بیان نہیں کی ہے؟ آپ کی ذمہ داری تھی، پچھلے ہفتے یہ بات آئی اور وہ واضح بھی کیا، سورہ نحل کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی میں نے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی تھی پچھلے ہفتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کریں، واضح کریں، قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔
تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی یا آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی؟ جی اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا، اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کی تو کوئی مسئلہ، کوئی سوال نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی تو پھر یہ سوال دوسرا اٹھے گا کہ گویا کہ آپ نے یہ ذمہ داری جو اللہ نے آپ کو دی تھی لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا، گویا کہ آپ نے اسے پورا نہیں کیا، لوگوں کو بیان نہیں کیا آپ نے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر کے آپ بتائیے کہ آپ نے یہ تفسیر، قرآن کی پوری تفسیر آپ نے کی یا نہیں کی؟ جی پوری کی، تو مسئلہ نہیں آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے تفسیر بیان نہیں کی اس کی، جی تب یہ ایک مسئلہ ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر آپ نے بیان کی یا بیان نہیں کی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائے ہے، اہل علم کی دو رائے ہے۔ پہلی رائے ہے کہ آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی، جیسے ہمارے بھائی نے کہا پورے قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، یہ بات جو ہے کہی۔ اور جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے اس میں ایک بڑا نام ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کا کچھ بھی چھوڑا نہیں، آپ نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ اس میں کون ہے؟ علامہ ابن تیمیہ، یعنی بہت سے لوگ ہیں، اس میں سے ایک نام میں بول رہا ہوں، بڑا نام جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، پورے قرآن کی تفسیر، بلکہ قرآن کے کچھ حصوں کی آپ نے تفسیر بیان کی ہے۔ یہ بھی اہل علم کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے، اور اس میں ایک بڑا نام آپ کے سامنے بیان تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کون ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نام تفسیر میں، علوم قرآن میں ان کا نام بہت آتا رہتا ہے۔ علوم قرآن میں ان کی کتاب بہت مشہور ہے، الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے، اور تفسیر میں بھی ان کی حدیث تفسیر کی کتابیں ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کے پاس کیا پروف ہے اس سلسلے میں، کیا دلیل ہے اس سلسلے میں؟ وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پورے قرآن کی تفسیر؟ ہم تو دلیل کی روشنی میں بات لیں گے نا، یہ نہیں کہیں کہ نہیں ایک طرف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم کس کو لے لیں گے؟ ہم لوگ تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کسی شخص کو دیکھ کر کے وہ لے لیں گے۔ کس کو دیکھ کے لیں گے ہم؟ دلیل کیا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب آپ لوگوں میں سے ایک قول یہ آیا کہ آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی ہے، جن کے ذہن پورے بیان کی ہے، پہلے آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، آپ میں سے جن کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے، اس کے لیے وہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں کہا سر، یہ مفسرین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے اس کے بارے میں۔ یہ جو ہے وہ حدیث میں نہیں آتا ہے، یہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ جی دلیل کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں کہ پوری تفسیر آپ نے بیان کی۔ جی دیکھیے، جو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی، ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی یہی آیت جو ابھی میں بار بار آپ کے سامنے پڑھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پہلے یہی آیت ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل فرمایا آپ کے طرف، اور ذکر قرآن
تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو جو ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو بیان کریں، اور آپ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ اس کی دلیل ہو جو یہ کہہ رہے ہیں حجۃ الوداع والی حدیث ہے، جب آپ نے صحابہ سے کہا الا هل بلغت، کہ کیا میں نے تم کو پورا پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو یہ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی رسالت کو پہنچانے کی، لوگوں تک اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی، آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی آپ کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے قرآن کی تفسیر بھی صحابہ کے سامنے پوری بیان کی۔ یہ ایک دلیل، دونوں ملا کر کے کیا ہو گئی؟ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں، عبد الرحمن سلمی یہ کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے، جیسے عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، وہ صحابہ جو قرآن کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے تھے، ان صحابہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ہے، عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں یہ کہ مجھ سے بیان کیا ان صحابہ نے، دو نام ہیں اس میں سے خاص طریقے سے، ایک عثمان بن عفان اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان لوگوں نے بیان کیا ان سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سیکھتے تھے، آپ یہ حدیث بہت سنے ہوں گے رمضان وغیرہ میں، کہ جب ہم قرآن سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور 10 آیتوں سے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ہم اس کو سیکھ نہیں لیتے تھے، اس کے بارے میں جان نہیں لیتے تھے اور اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن سیکھا، علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ تو اس سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پورا سیکھا، کیونکہ 10 آیتیں وہ سیکھتے تھے ایسے، تو یہ 10 آیتیں پورا جان لینے کے بعد پھر آگے بڑھتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو مکمل طریقے سے سیکھا، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ ان کی دوسری دلیل۔ یہ تو بہت واضح ہے، سمجھ میں آ رہی بات کہ وہ 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں کیا ہے اس کے بارے میں جانتے تھے، اس کے بعد وہ آگے بڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ ایک تیسری دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ صاد میں 29 نمبر کی آیت ہے، چاہیں تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں، بعد میں بھی آیت نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ صاد کی 29 نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بھی آپ رمضان میں کافی سنتے ہوں گے آیت، قرآن کے بارے میں یہ آیت ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب عظیم کتاب انزلناہ الیک، جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، مبارک بڑی بابرکت کتاب۔ یہ کیوں نازل فرمایا ہم نے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس آیت سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ کسی چیز میں آپ تدبر کب کر سکتے ہیں، نصیحت کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب وہ آپ کو وہ چیز معلوم ہو، سمجھ میں آ رہی۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کیا ہے اس کے اندر، تو کیسے تدبر کرے گا؟ تو یہ آیتیں تو صحابہ کرام کے بارے میں تھی کہ وہ بھی یعنی پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن سب سے پہلے کون آتے ہیں اس میں؟ صحابہ کرام آتے ہیں، وہیں سے شروعات ہوتی ہے امت کی۔ ان کو ان آیتوں میں غور و فکر کرنا تھا، نصیحت حاصل کرنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان آیتوں کو سمجھنا بھی ضروری تھا، اس کے بغیر کیسے غور و فکر کریں گے؟
اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری آیتیں سیکھی ہیں، پورا قرآن سیکھا ہے، پوری تفسیر سیکھی ہے، اسی لیے کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو تدبر نہیں ہوگا، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ تاکہ وہ تدبر کرے، نصیحت حاصل کرے، اس مقصد سے قرآن کو نازل فرمایا گیا۔ یہ ان کی تیسری دلیل تھی، 3 دلیل ہوئی نہیں، چوتھی دلیل یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، سورہ یوسف کے بالکل شروع میں ہے، یہ سورہ یوسف کے شروع میں 2 نمبر کی آیت سورہ یوسف کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ تم سمجھ سکو، جان سکو، گویا کہ جو سننے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ان کو قرآن کا جاننا ضروری ہے، قرآن کا جاننا، قرآن کو سمجھے بغیر اگر وہ صرف پڑھیں، ان کے سامنے پوری تفسیر نہ بیان کی جائے تو کیسے وہ جانیں گے؟ یہ بھی اس کا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان کی گئی ہو، انہوں نے قرآن کی تفسیر حاصل کی ہو، یہ بھی جو ہے ایک بات جو ہے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی تھی صحابہ کرام کے لیے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی بھی شخص کسی فن میں کوئی کتاب پڑھے اور اس کو وہ کتاب سمجھ میں نہ آتی ہو، اور کتاب سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی وہ پڑھے اور جس کے پاس جا کر کے سمجھ سکتا ہو اس کے پاس نہ جائے جبکہ وہ موجود ہے۔ اس کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ کسی زمانے میں اسکول جاتے تھے، اس کے بعد کالج گئے ہوں گے، ابھی تو وہ دور ختم ہو گیا ہے، لیکن کسی زمانے میں تھا یہ۔ آپ کوئی سبجیکٹ پڑھتے تھے جب، تو وہ سبجیکٹ کی جو کتاب ہوتی تھی، آپ جب وہ سبجیکٹ پڑھے ہیں، اگر کہیں سمجھ میں آپ کو نہیں آیا تو سبجیکٹ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو استاد ہے آپ اس سے سمجھے۔ یہ تو ناممکن بات ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے درمیان یہ قرآن ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے نہ پوچھا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور ان سے پوچھے ہوں گے اور صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا پورے قرآن کی تفسیر اس طریقے سے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 5۔ اب آپ بتائیے ان 5 دلیلوں کے بارے میں ہونے کے باوجود بھی کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر نہیں بیان کی؟ ہے نہیں یہ سوال؟ یہ سوال آتا ہے۔ 5 دلیلیں پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، سننے میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ دلیل واقعی بہت دلیلیں ہیں، لیکن جب آپ اس کو تحلیل کہتے ہیں عربی میں، تجزیہ یعنی کیا کہتے ہیں، اینالائز کرنا، کیا انگلش میں ایسے کچھ لفظ بولتے ہیں، تو اس کا آپ تجزیہ کرنے جائیں گے، اس کو عربی میں مناقشہ بھی بولتے ہیں، تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ایسا دوسرا پہلو بھی سوچنے کا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا تاکہ آپ بیان کریں وہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اسے آپ بیان کریں۔ کہتے ہیں اس کی آیت کے اندر یہ تو بیان ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس چیز کو واضح کرنا جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن کیا اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ بیان کیا؟ کیونکہ بیان میں ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو بیان کرنے کی جو مشکل ہو، ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ جو چیز خود بخود سمجھ میں آ گئی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ پہلو بھی سوچنے کا ہے نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے سوچنے کا مسئلہ۔ ہاں، اس آیت کے اندر یہ بیان ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو جو ان کے لیے نازل کیا گیا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ ان کو بیان کیا، بلکہ آپ نے ان کے سامنے وہ چیز بیان کی جو ان کے لیے مشکل تھی، ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ بقیہ جو چیز ان کو خود سمجھ میں آ گئی اس کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ ان کی زبان ہی میں ہے۔ زبان میں ہونے کے لحاظ سے یہ کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر صحابہ کرام کو بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معنی اس میں سے ہر ایک کو جو بھی عربی سیکھ لیا اس کو معلوم ہے یہ کیا ہوتا ہے معنی۔ الحمدللہ رب العالمین ضرورت تھی؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کو ضرورت پڑتی ہے بیان کرنے کی۔ یاد رکھیے ہم عربی سیکھنے کے بعد بھی، کیونکہ ہم نے جو عربی سیکھی وہ اتنی اونچے درجے کی عربی نہیں ہے تو بلاغت وغیرہ سکھانا پڑتا۔ دیکھو یہاں یہ آیت میں یہ کہا گیا ہے، اس میں بڑی بلاغت ہے، اس میں یہ معنی، لیکن ان کو تو چونکہ وہ پہلے سے وہ چیزیں جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوتی تھیں وہ چیزیں، اس لیے حدیث میں کہیں اس کی کوئی تفسیر نہیں آتی ہے۔ لیکن جب آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو صراط مستقیم کی تفسیر حدیث میں ملتی ہے۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اولئک الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، خود قرآن کے اندر ہے تو معلوم ہو گیا وہاں سے۔ سب سے پہلے تو وہی تفسیر جو قرآن کے اندر ہے۔ پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کون ہے؟ اس کی ضرورت تھی، صرف عربی زبان جاننے سے یہ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ مغضوب علیہم بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود ہے۔ ولا الضالین، ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، لیکن بیان وہی چیز کی جاتی ہے جو لوگوں کے لیے مشکل ہے، جو سب لوگ جانتے ہیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو آپ نے بیان کیا ہے، پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن اسی حصے کی تفسیر بیان کی ہے جو صحابہ کے لیے مشکل تھا، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بعض جگہوں پر تو ایسا بھی ہو کہ غلط سمجھ گئے تو آپ نے اس کو واضح بھی کیا کہ نہیں آپ نے یہ سمجھا ہے اور اس کا معنی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ جہاں مشکل تھا صحابہ کو سمجھنا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا، وہ کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی ہے، وہ پوری تفسیر بیان کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ پہلے کا جو تجزیہ کرتے ہیں دلیل کا تو وہ اس کے پہلے کے لحاظ سے۔ دوسرے نمبر پر بات کیا تھی کہ عبداللہ ابن مسعود اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن کیسے سیکھا کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، سیکھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ ہم نے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اسی کے تعلق سے، قرآن کی 10 آیتیں پڑھ جائیے بعض جگہوں پہ، اس میں عمل کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ بعض جگہوں پہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں، اگر ایک عام عمل کی بات کہیں کہ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہونے کی ہمارے اندر تڑپ ہو اور ہم نیکیاں کریں، بس اتنا ہی جو ہے یہی عمل اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ 10 آیتوں میں بیان کیا گیا، اس میں عمل کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ نصیحت کے بہت سے پہلو ہوں گے اس کے اندر۔
اس کا مطلب یہ نکلا کہ مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ 10 آیتیں جو سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر آیت کے ہر لفظ کو سیکھتے تھے، نہیں، مطلب صرف یہ ہے کہ 10 آیتوں کا کیا مطلب ہے ہم اچھی طرح سے جان لیتے تھے۔ اس میں اگر یہ آیتیں ایسی ہیں کہ وہ خود بخود سمجھ میں آ گئی، عربی زبان چونکہ ان کی زبان تھی اس کے لحاظ سے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی بات ہے جو خود سے سمجھ میں نہیں آئی تو سوال بھی کر لیا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کا معنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو۔ اسی میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک لفظ کا معنی سیکھا ہو، یہ لازم نہیں آتا۔ آپ میں سے کسی نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے جو کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں سوچتا ہوں ارے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ میں پوچھتا ہوں کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ لازم سمجھ میں نہیں آیا، سمجھنا سمجھ میں نہیں آیا، یا ایک ایک لفظ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو بولو۔ مطلب کیا ہوا میرے کہنے کا کہ آپ کی زبان اردو، میری زبان اردو، اور میں نے اردو میں یہ بات کہی ہے تو اس میں ایک آدھ لفظ ہو سکتا ہے جو سمجھ میں نہ آیا ہو، اور ایک ایک لفظ کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا سننے والے کو، کیونکہ جب اسی کی زبان ہے اور اسی زبان میں بات کہی جا رہی ہے تو کسی لفظ کا معنی ہی سمجھ میں نہ آیا ہو، یہ زبان جاننے والے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو زبان نہیں جانتا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین میں سے کسی بھی لفظ کا معنی معلوم نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ جو عربی نہیں جانتا۔ لیکن جو جانتا ہے وہ کہے کہ مجھے کسی لفظ کا معنی نہیں معلوم ہے، تب ہم کہیں گے کہ بھائی آپ عربی ہی نہیں جانتے، آپ عربی سیکھ لو پہلے۔ یہ اس کا دوسرا جو ہے دوسری دلیل کا یہ جواب تھا۔ اب تیسری بات جی وہ کیا تھی؟ لَيَدَّبَّرُوا آیاتی، تاکہ وہ قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں۔ قرآن کی آیتوں میں تدبر کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں، اور ہر کوئی یہی کہے کہ قرآن کی آیتوں میں تدبر کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو ایک ایک لفظ معلوم کرنے کی ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں ہے مطلب، کیونکہ وہ ان کی زبان میں ہے قرآن۔ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی جن آیتوں، جو الفاظ جس کا جاننا انسانوں کے لیے ممکن ہے، سمجھنا ان کے لیے ممکن ہے، وہ ساری باتیں صحابہ کرام جانتے تھے قرآن کے بارے میں۔ جن چیزوں کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا وہ علم، وہ تو صحابہ کے پاس بھی نہیں رکھا، ظاہر سے وہ تو اللہ کے رسول کے پاس ہی نہیں تھا۔ قرآن میں ہے وہ بات، لیکن اللہ کے رسول کو بھی علم نہیں تھا۔ جیسے حروف مقطعات کی ایک بات میں نے کہی تھی، اس میں تو تھوڑا بہت مفسرین نے کوشش کی ہے اس کا معنی بیان کرنے کی، لیکن کچھ اور بھی ہیں، جیسے روح کا معاملہ ہے، روح بھی قرآن میں ہے، لیکن روح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تو آپ نے کہا، آپ کو کہا گیا قرآن کے اندر ہی نازل ہوا یہ کہ آپ کہیے کہ روح کا علم یہ میرے رب کے پاس سے ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں دیا گیا، وہ اللہ کو معلوم ہے روح کے بارے میں۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم نہیں دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن جو چیزیں قرآن کے اندر ہیں اور اس کا جاننا بندوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے لیے خاص نہیں کیا ہے، تو یہ صحابہ کرام پڑھ کر کے سمجھتے تھے قرآن کو، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کو یعنی صحابہ کرام کو ایک ایک لفظ کی میننگ بتانے کی ضرورت رہی ہو، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک ایک لفظ کی تفسیر یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے یہ؟ اب اس کے بعد جو دلیل پیش کی
انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ یوسف کی بات جو میں نے آپ سے کہی تاکہ تم اس کو سمجھو، یہ بھی میں نے آپ سے کہا۔ وہ عربی زبان جاننے کے لحاظ سے بھی بہت سی آیتیں سمجھتے تھے، اس کے لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اور آخری بات جو میں نے آپ سے کہا دلیل کے طور پر کہ جو ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی فن کی کتاب پڑھے اور اس کو نہ سمجھے، اور سمجھانے والا موجود ہو اور پھر بھی اس کے پاس جا کر کے نہ سمجھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بات بالکل صحیح ہے، اور یہ صحابہ کرام پر بھی فٹ آتی ہے، لیکن صحابہ کرام وہی بات پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے لیے مشکل ہوتی تھی، جو سمجھ نہیں پاتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، لیکن جو بات خود بخود سمجھ میں آ گئی اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، یہ تفسیر کے تعلق سے بار بار یہ مثال آتی رہے گی، اس لیے وہ یاد ہو جانا چاہیے آپ کو۔ یہ مثال جو ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ملایا، یعنی ایمان ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم ملا ہوا نہیں ہے، خالص ایمان ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے صحابہ نے اس آیت کا معنی سمجھ لیا، لیکن وہ غلط سمجھے تھے عربی زبان کے لحاظ سے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ معنی یہ ہوا یہاں کہ ظلم جو کہا گیا بے ظلم، یہ ظلم ہے، اس میں الف لام نہیں ہے، اس میں ال جسے بولتے ہیں، الف لام نہیں، حمزہ لام بولنا چاہیے، ال بولتے اس میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کامن ہے، ہر ظلم کو بولیں گے، عام ہے بولتے ہیں اس کو عربی میں، کیونکہ اس کے پہلے نفی بھی ہے لم یلبسو، تو عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کا ظلم اس کے اندر آ جاتا ہے، اور وہی صحابہ نے سمجھا، صحابہ نے وہی سمجھا، تو ان کو پریشانی کیا ہو، یہی ہوتا ہے جو مشکل تھا وہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مشکل تھا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے جا کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں ان کو مشکل پیش آئی، جے گئے پوچھے، کیا کہا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، ہر کسی سے ظلم ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظلم جو یہاں استعمال کیا گیا یہ بڑا کامن ورڈ ہے عربی کا، ہر گناہ کو ظلم کہیں گے، ہر غلطی کو ظلم کہیں گے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو وہ بھی کیا ہے، ظلم ہے، تو اسی لیے صحابہ پریشان ہوئے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اس میں بچے گا، پھر ہم تو سب پکڑے جائیں گے پھر قیامت کے دن، کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے، گویا کہ کسی کے لیے بھی جنت نہیں ہے، پھر بہت پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس کما تظنون، یہاں آپ نے بیان کیا یہ ویسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ مثال آپ کو یاد ہو جائے گی، ظلم سے مراد کیا ہے، یہ شرک ہے۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم، پہلی بات یہ کہ عربی زبان کے لحاظ سے قرآن کی جو تفسیر صحابہ کو سمجھ میں آتی تھی وہ سمجھتے تھے، خود سے سمجھتے تھے، اس کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے، لیکن اگر اس کے لحاظ سے سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ذرا کچھ اور لگ رہی ہے بات اس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی تھے، سوال بھی کیا، جیسے یہاں سوال کیا تو آپ نے ان کے لیے واضح کیا، یہی آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی صحابہ کوئی شبہ ہوا آپ نے ان کو بیان کیا، جہاں چیز ایسی تھی کہ صحابہ خود سے نہیں وہ بتا سکتے تھے اس کو، تو آپ نے ان کو بتایا۔ قرآن میں ہے ایک آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور صلاۃ وسطی کی پابندی کرو، یعنی بڑا اس کا لحاظ کرو، خیال کرو۔ صلاۃ وسطی کون سی ہے؟ یہ ایک سوال ہے نہیں، صلاۃ، آپ نمازوں کو جب دیکھیں گے جوڑیں گے، آپ ظہر سے شروع کیجئے گننا نمازوں کو، تو ظہر عصر دو ہوئی،
مغرب بیچ میں ہوئی تیسری، پھر عشاء اور فجر، تو اس کے لحاظ سے مغرب ہوتی ہے بیچ کی نماز۔ 5 وقت کی نمازوں کو جو آپ جوڑیں گے، اس کے لحاظ سے جوڑنا شروع کریں گے تو ہمیشہ بیچ کی نماز جو تیسری نماز ہوگی وہی بیچ کی نماز ہوگی۔ نہیں، کسی شخص نے یہ کہا کہ نہیں ہم ایسے جوڑیں گے کہ اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، تو دن کی پہلی نماز جو 5 وقت کی نمازوں میں پہلی نماز مغرب کی ہوگی، دوسری نماز عشاء کی ہوگی، تیسری نماز کون سی ہوگی؟ فجر کی، پھر مغرب، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، تو بیچ کی نماز کون سی ہوئی؟ فجر کی بیچ کی نماز ہوئی۔ آپ ایسے جوڑنے جائیں گے، عربی کا یہ لفظ ہے صلاۃ وسطیٰ کا مطلب ہوتا ہے بیچ کی نماز، یعنی مڈل صلاح 5 وقتوں میں، یہ اس کا معنی ہے، یہ بیچ کی نماز۔ اگر آپ کہیں گے نہیں ہم ایسے نہیں جوڑیں گے، جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تب سے جوڑیں گے آپ وہاں سے، تو پہلی نماز فجر کی ہوئی، دوسری ظہر کی ہوئی، تیسری عصر کی ہوئی، تو عصر کی نماز بیچ کی نماز ہوتی ہے، پھر مغرب اور عشاء اس کے بعد آتی ہے۔ یہ تو آپ جس نماز سے شروع کریں گے اس کے لحاظ سے فرق بیچ میں کون ہے، فرق تو آ ہی جائے گا۔ یہاں بیان کی ضرورت ہے کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے، ورنہ یہ کہیں اور سے شروع کریں گے، یہ کہیں اور سے شروع کریں گے۔ یہاں بیان کے، حالانکہ لفظ کے معنی معلوم ہے سب کو، بیچ کی نماز، لیکن کون سی ہے بیچ کی نماز، اس کی ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ صلاۃ وسطیٰ یہ صلاۃ عصر ہے۔ یہاں بیان کرنا پڑا، صرف عربی زبان جاننے سے یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ تو جہاں صحابہ کو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ تفسیر بیان کی، لیکن یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے کی دلیل ہو گئی، اس دلیل کا جو بھی پوسٹ مارٹم کرنا تھا وہ بھی ہو گیا۔ اگر کچھ لفظ کہنا چاہیں تو آج کی زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو عربی میں مناقشہ کہتے ہیں، تجزیہ کہتے ہیں، وہ بھی ہو گیا۔ اب دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، کہیں کہیں کی آپ نے بعض الفاظ کی تفسیر بیان کی، بعض جو ہے احکام کی تفسیر بیان کی۔ ایک دوسرا قول ہے یہ، جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے جو ہے قائل رہے ہیں۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہ دلیلیں میں اپنی طرف سے کچھ پیش کرتا ہوں، آپ کی طرف سے نہیں پیش کرتا بلکہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، آپ صرف سن لیجئے کہ دلیلیں کیا ہیں۔ پہلی دلیل ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث آئی ہوئی ہے، یہ مسند بزار کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی تفسیر، کچھ بھی قرآن کی تفسیر میں بیان نہیں کرتے تھے مگر چند آیتوں کی، جو کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چند آیتوں کی تفسیر بیان کی، اور یہ تفسیر بھی جو آپ نے بیان کی وہ آپ نے خود سے نہیں بلکہ وہی ایسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو بیان کیا تھا، تو آپ نے صحابہ کو بیان کیا۔ یہ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے۔ دوسری دلیل ان کی کہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ ممکن نہیں تھا، پاسبل جو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں تھا، امپاسبل ہے۔ کیسے بولیے؟ قرآن میں جو بھی ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک لفظ کے اور اس کے جو بھی معنی ہو سکتے ہیں وہ پوری جو ہے تفسیر بیان کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ آپ صحابہ کے درمیان یہ پورا بیان کریں۔ کیا رائے ہے آپ کی اس سلسلے میں؟ چلیے وہ رائے کو بعد میں لیں گے، پہلے دلیلیں پیش کر دیتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے یہ پیش کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کی
تو کہا اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یہ کہا تھا. یعنی عبداللہ ابن عباس کے لیے کہ اے اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر. جب پوری تفسیر آپ نے بیان کر دی تو پھر صحابی رسول کے لیے دعا کرنے، یعنی عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کرنے کا کیا معنی پھر؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفسیر بیان کر دی ہے تو پھر عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا. اور قرآن کی سب سے زیادہ تفسیر کس کو معلوم ہونی چاہیے پھر؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کی حدیثیں زیادہ جو ہے سننے والے، محفوظ کرنے والے وہی تھے. تو یہ دلیلیں ہیں جو لوگوں نے پیش کی ہیں. اس کے بعد ایک آخری بات وہ یہ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ صحابہ کا اختلاف رہا ہے بعض آیتوں کی تفسیر میں. اگر یہ صحابہ اپنی طرف سے تفسیر نہ کیے ہوتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا تفسیر تو سب ایک ہی تفسیر بیان کرتے تو ان کا یہ اختلاف تفسیر میں نہ ہوتا. یہ ہیں 4 باتیں جو پیش کرتے ہیں. ہم نے پہلے والے کی بھی دلیل کو کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس کو بھی ایسے چھوڑ دیں گے تو اچھا نہیں ہے نا. کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی بہرحال جو بھی ہے معاملہ وہ کرنا پڑے گا. مناقشہ جسے کہتے ہیں کرنا چاہیے اس کو. پہلی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتوں کی ہی تفسیر کی تھی، اصلا یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. جب وہ حدیث ضعیف ہے تو یہ مسئلہ نہیں آتا پھر، کیونکہ ہم ضعیف حدیثوں سے دلیل نہیں لیا کرتے. اس کے مناقشے کے لیے کافی ہے یہ کہ ہم کہہ دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنا ناممکن تھا، یہ امپاسبل. یہ بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے. کس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپاسبل؟ کیوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے؟ ممکن کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے پورے قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے، جتنا اسے معلوم ہے، جتنا وہ جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا اور آپ صحابہ کو بیان 23 سال کی مدت میں کیا قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے. دوسری وہ مشغولیات جو دوسرے کام ہے اس کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں میں. صرف بیٹھ کے یہی کام نہیں کرنا ہے، آپ کی دوسرے کام تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان کاموں کے ساتھ کیا اس مدت میں یہ بیان کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ کیا مشکل ہے آپ کے لیے اس میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ بات اتنی لگتی ہوئی نہیں ہے. تیسری بات جو پیش کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کرنے کا کیا معنی ہے اگر آپ نے خود تفسیر بیان کر دی. جی یہاں پر بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تفسیر بیان کی لیکن وہ تفسیریں یاد رکھنے کے تعلق سے، وہ تفسیر ان کو یاد رہے، زیادہ ان کو معلومات رہے اس کے بارے میں، اس کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے تفسیر کرے، اس کے لیے آپ نے جو ہے دعا کیا ان کے لیے. آخری بات جو یہ تھی کہ صحابہ کا تفسیر میں اختلاف یہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہے، ہم اس کو مانتے ہیں ہے. دونوں باتیں ہم نے پیش کی آپ کے سامنے اور دونوں کی دلیلیں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ٹھیک ہے، خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے بیچ کی رائے لینی چاہیے ہم کو. اور بیچ کی رائے کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت کم تفسیر بیان کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفسیر. دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کی ہو یہ بات بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ جو بات ہے جو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. صحابہ چونکہ عربی جانتے تھے، ان کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے سامنے ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کی جائے. تو جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کام کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی کرتا ہی نہیں ہے.
اس لیے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک لفظ کی تفسیر، ان کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ضرورت تھی صحابہ کو بیان کرنے کی، آپ نے وہ تفسیر ان کو بیان کیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کے جس حصے میں کہیں ایسی چیز تھی جو صحابہ کے لیے مشکل ہو سکتی تھی سمجھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی. صرف چند آیتوں کی بیان کی ہم یہ بھی نہیں کہتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نے ہر لفظ کی بیان کی، وہ بھی نہیں کہتے، بلکہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی صحابہ کو تفسیر بیان کرنے کی، آپ نے وہ تفسیر ان کے سامنے بیان کی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی تھی، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اس کو بیان کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور شاید علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب بھی یہی ہو، انہوں نے بھی یہی، ورنہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایک لفظ کی تفسیر، کیونکہ ضرورت نہیں تھی ایک ایک لفظ کی تفسیر کی. تو یہ باتیں تھیں جو اس ٹاپک کے تعلق سے تھیں، اس کے تعلق سے جو دو رائے تھی اہل علم کی، آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا درس میں، اور تھوڑا ٹائم اس میں زیادہ لگا، اس لیے بات کو ہم یہاں علوم قرآن کے درس کو یہاں پہ ختم کریں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ